ارشاد صاحب، سب سے پہلے یہ جو انسیڈنٹ ہے گزشتہ روز پیش آیا جعفر ایکسپریس کا، اور اس کے بعد سے لے کے اب تک کی جو صورتحال ہے، لوگوں کو ریسکیو کیا جا رہا ہے، بازیاب کروایا جا رہا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ ہے تو بزدلانہ کارروائی کہ ایک ایسے بیابان کو، ویران کو آپ نے چنا اور وہاں اپنے گن پوائنٹ پہ بندوق کے زور پہ لوگوں کو زدوکوب کر لیا، اغوا کر لیا، لیکن اب اس کا مقصد کیا ہے اس کارروائی کا ارشاد صاحب؟ اب صاحب پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو کارروائی کرنے والے لوگ ہیں، پہلے تو ان کے بارے میں کلیئر ہونا چاہیے کہ یہ علیحدگی پسند ہیں، یہ بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں، اور انہوں نے یہ بات کبھی چھپائی نہیں ہے۔ لیکن ہوا یہ ہے کہ ماضی میں بلوچستان میں اس حوالے سے کنفیوژن پیدا کی گئی۔ جب ضرب عضب آپریشن ہوا اور ہم یکسو ہو گئے کہ یہ جو کے پی کے میں جو عناصر پاکستان کے خلاف سرگرم عمل ہیں، یہ دہشت گرد ہیں، اور اس کے بارے میں کوئی وہ اسلام کے نام پر ہو، مذہب کے نام پر ہو، کہ پختون ولی کے نام پر ہو، انتقام کے نام پر ہو، امریکہ کی مخالفت کے نام پر ہو، جو بھی وجوہات ہوں، ہے یہ دہشت گردی اور پاکستان کے خلاف ہے۔ اس وقت 2016 میں وہاں اور 15 میں 16 میں یہ بات شروع ہوئی کہ جی یہ تو قوم پرست ہیں اور یہ ناراض گروپ ہے اور یہ فلاں ہے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ فراری کیمپ سے واپس آ جائیں۔ ڈاکٹر مالک صاحب نے کوشش کی کہ جی ان کو قومی دھرا میں لا جائے۔ اس وقت ایک سیمینار ہوا تھا کوئٹہ میں، جنرل راحیل شریف صاحب اس کے مہمان خصوصی تھے، تو وہاں میں نے یہ بات کی تھی کہ ہمیں اس حوالے سے یکسو ہونا چاہیے، اور انوار الحق کاکڑ صاحب نے میری تائید کی تھی کہ ہم جب ایک طرف یہ کہتے ہیں کہ جی وہ دہشت گردی ہے اور ان کے ساتھ ہم آپریشن کے ذریعے نمٹے گے، تو یہاں پھر دوہرا معیار نہیں ہونا چاہیے کہ یہ قوم پرست ہیں، یہ ناراض، وہ بھی ناراض ہی ہیں نا، ناراض عناصر کوئی نہیں ہوتے، سیدھی بات ہے، وہ کہتے ہیں ہم پاکستان سے علیحدگی چاہتے ہیں۔ تو اب بھی وہ جو خود ہیں وہ تو کوئی کنفیوز نہیں ہے، کوئی وہ نہیں ہے، لیکن یہ کارروائی نہیں، میں بات کر رہا ہوں نا، بچوں کو روک لیں، گاڑی روک لیں، بات کر رہا ہوں کہ یہ کچھ جواز نہیں ہے، میں کوئی جواز نہیں فراہم کر رہا، میں کہہ رہا ہوں کہ جو وہاں حکمران ہیں، جو حکومت کر رہے ہیں، جو ادارے ہیں، ان کو بھی ان کے ساتھ ایک دہشت گرد کے طور پر، علیحدگی پسند کے طور پر سلوک کرنا چاہیے۔ ایک علیحدگی پسند گروہ، ایک دہشت گرد گروہ سے یہ ہمیں توقع نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کسی اخلاقیات کا مظاہرہ کرے گا، وہ کسی جو روایات ہیں بلوچ اعلیٰ روایات، انسانی روایات، ان کی پاسداری کرے گا، یہ بالکل نہیں توقع کرنا چاہیے۔ انہوں نے وہ کیا جو ان سے توقع کی جا رہی تھی، اب ہمیں بھی ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے، لیکن وہ سلوک کرتے ہوئے ہمیں پہلے اپنی خامیوں کا جائزہ لینا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے لیے جو ہمیں قومی اتفاق رائے چاہیے، سیاسی استحکام چاہیے ملک کے اندر، کہ ہم بجائے اس کے کہ اپنی توانائیاں سیاستدان جو ہیں آپس کی لڑائی میں خرچ کر رہے ہوں، ہماری توانائیاں جو ہیں یہ واضح نہ ہو کہ وہاں بلوچستان میں جو عناصر کام کر رہے ہیں ان کے ساتھ آہنی ہاتھوں سے اگر ہمیں نمٹنا چاہیے تو اس کے لیے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت بھی ہم آہنگ ہو، تمام سیاسی قوتیں جو وفاق پرست، پاکستان پرست قوتیں ہیں، وہ سیم پیج پر ہونی چاہیے، اور یہ دیکھنا چاہیے کہ جو لوگ وفاق کے ساتھ کھڑے ہیں، جو پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، جو علیحدگی پسندوں کے مد مقابل ہیں، وہ کسی صورت کمزور نہیں ہونے چاہیے، ان کو کسی صورت بھی ناراض ہونے کا موقع نہیں ملنا چاہیے، ان کی کوئی شکایات ہیں اگر تو ان کو دور کرنا چاہیے۔ ٹھیک ہے ارشاد صاحب۔ تیسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ رونما ہوا ہے، میرا خیال ہے کہ جس طرح اے پی ایس کا واقعہ ہوا تھا اور پوری قوم متحد ہو گئی تھی، یہ بہترین وقت ہے کہ ہمارے تمام سیاسی قوتیں، ہماری عوام اور حکومت، اسٹیک ہولڈر سارے کے سارے اکٹھے ہو کے ترجیح اول یہ بنائیں کہ ترجیح اول ہماری ریاست کی جو ہے، سارے وسائل جو ہیں وہ دہشت گردوں، علیحدگی پسندوں سے نمٹنے کے لیے وقف ہوں گے۔
ہم ان کا کلا کما کریں گے، اس کے بعد صحیح ہے، سارے پروگرام ہمارے بالکل شروع ٹھیک ہوں ہے۔ گے۔